حکم دیا کہ تو جب وہ تختی لکھنے لگی تو اس تختی کے اوپر اللہ رب العزت نے ساری کی ساری چیزیں لکھ دی جو آج تک انسان کے اندر ہونے والی ہیں۔ اور جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر رکھا، لوح کا معنی تختی اور قلم کا معنی قلم، محفوظ کا معنی بالکل محفوظ ہو گیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ اب تقدیر مبرم کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ نے جس بندے کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ کافر ہو کر مرے گا، سارے کے سارے ولی دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، سارے کے سارے نبی دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہوتی ہے جس کے بارے میں اگر نبی دعا کرنا چاہے اس طرف دھیان نہ کرے، اللہ رب العزت منع کر دیتا ہے اس کے بارے میں دعا نہ کریں۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی پر سوار ہوا تو جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور ان کا بیٹا جو نوح پر اسلام لے کر نہیں آیا، تو جب کشتی پر سوار ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح نے کہا، پروردگار اتنی سال میں نے تیری عبادت کی ہے، کیا میرا ایک بیٹا نہیں بچ سکتا؟ رب کعبہ نے کہا، اور سن نوح علیہ السلام، اس بیٹے کے بارے میں اگر آپ نے دوبارہ کہا تو آپ بھی کشتی سے اتر جاؤ گے۔ بتاؤ نبی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو دعا کرے گا؟ نبی کی دعا نہیں قبول ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ تقدیر قضائے مبرم کے اندر اس وقت لکھ دیا گیا تھا اس کا کفر پر خاتمہ ہوگا، اور جس کا تقدیر مبرم میں کفر لکھ دیا گیا ساری جو کفر پر ہی خاتمہ ہوگا وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس کا جیسے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو میں نے مٹی سے جیسے آدم پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں نے جو ہے انسانوں کے جوڑے بنائے، جوڑے سے مراد میاں اور بیوی ہے۔ اب اللہ رب العزت ہم آ کے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ سپورٹ تیار کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر 10 گھر کے اندر ہم جاتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے، اور جب ہمارا وہاں پہ رشتہ نہیں بنتا تو پھر 4 میں سے جا کے ایک جگہ پر بنتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ رشتہ فلاں بندہ نہیں آتا، بیچ میں بن جاتا۔ یاد رکھیں جو رشتے کا تعلق ہے یہ تقدیر مبرم سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفاتر کے اندر کہا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى وما تدع الا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من امره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے اور پھر پانی کی بوند سے پھر تمہارے جوڑے کیے، یعنی میاں اور بیوی کے جوڑے اللہ نے عرش پر بنا کر بھیجے، پھر فرمایا اور کوئی مادہ اللہ کی علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں نے جس تقدیر مبرم ہے، یاد رکھا جہاں سے اعتراض کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سوا پہلے سمجھ رہے تقدیر مبرم میں کوئی ولی کوئی کچھ بھی ہو کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر جو بیوی ہے اس کے پیٹ میں جو حاملہ ٹھہرتا بچہ ٹھہرتا ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ٹھہرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میرے علم کے اندر ہوتا ہے جب یہ ٹھہرتا ہے، اور اللہ جس کو اولاد دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ اگلی سنیں کیا کہا، اور نہیں بچہ جنتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بچہ بھی نہیں جنتی، اللہ کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے سنیں، اور جسے بڑی عمر والے کو عمر دی، اللہ نے جس کو چاہے بوڑھے کو اور 5-10 سال دے دی ہے، اب اس کے اندر کوئی اس کی کمی نہیں ہوگی، اور جس کو کسی کی کم عمر کی رکھی ہے اللہ نے اس وقت جس کی عمر کم رکھی ہے اب وہ دعا کرو وہ زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیا ایک کتاب میں بے شک اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی عالم دین نکال کر بتاؤ، دنیا کے اندر کوئی مفتی بتاؤ، کوئی عالم کوئی حافظ بتاؤ جس نے اس معاملے کے اندر کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہونا چاہیے، نہیں ہوا اس نے خودکشی کی، نہیں دکھے گا۔ کوئی حافظ قرآن نہیں دکھے گا، کوئی عالم دین نہیں دکھے گا، کوئی مفتی اسلام نہیں دکھے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو چینج نہیں ہو سکتی، جو بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب مجھے خودکشی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر خودکشی کی تو بعد اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
لوگوں جب ہم دھیان سے سنیں گے نا قرآن کو تو ہم خودکشی نہیں کریں گے، ہم سمجھ دیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے تیرا جوڑا بنایا ہے۔ اب جب قرآن یہ کہتا ہے میں نے آپ کا جوڑا بنایا ہے، پھر آپ کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ جو آپ کے مقدر میں لڑکی ہے وہ مل جائے گی، آپ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اعتراض یہاں سے اٹھتا ہے تقدیر کے اندر، اگر اللہ نے لکھا ہے پھر ہم کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اس آپ کے گول کے اندر ایک بندہ ہے وہ فقیر رہتا ہے، یا یہاں کا ایک بندہ ہے بہت مشہور رہتا ہے، کوئی علاج وغیرہ کرتا ہے، شجروں سے کوئی بندہ یہاں پر آئے گا، بظاہر ملنا اس نے اس کو ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ اس کے پاس تو نہیں، اس کو معلوم تھی یہ کہاں پر ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے 5 اور 6 گھر کے اندر جانا پڑے گا، فلاں بندے سے پوچھے گا کہاں ہے کہاں ہے، آخر مقصد اس کی منزل جو ہے وہ بندہ ہے، اس تک پہنچنے میں وہ جو ساری چیزیں جن بندوں کو وہ پوچھتا ہے وہ اس کے وسائل بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر جو عورت لکھ دی ہے یہ تقدیر کے اندر نہیں بدل سکتی، لیکن ہم باقی والے گروہ کے اندر جو جاتے ہیں یہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ بندہ اس راستے سے جائے گا، یہاں جائے گا، اور پھر یہاں پر پہنچے گا، جو اس کے حق میں ہوگا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی حقیقت میں اللہ کی رضامندی ہے۔ ایک ماں اگر رات کو بچے کے لیے بستر ڈالے، بہن بھی بستر ڈالتی ہے، ماں بھی ڈالتی ہے، بہن اور ماں کے بستر میں ڈالنے میں فرق ہے۔ بہن جب بھائی کے لیے بستر ڈالے گی تو ایسے ہی عارضی طور پہ جائے گی، جھاڑ کے آ جائے گی، اتنے دھیان سے نہیں، لیکن جب ماں بستر ڈالے گی پہلے بستر کو دیکھے گی کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، پھر جب بستر کو دیکھے گی اوپر سے دبائے گی بستر سخت تو نہیں ہے، رات کو میرے بچہ اس بستر پر سوئے گا، اس کی نیند اچھے سے آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ماں کی محبت ہے۔ لوگوں جب ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے 1000 بار بستر چیک کرتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، تو وہ رب کعبہ جو 70 ماؤں سے نہیں، میرا کہنا یہ ہے انلمیٹڈ، یعنی کہ کہیں 1000 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ بندے کے بارے میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بندہ اس میں نقصان میں آ جائے؟ ہمیشہ اللہ بندے کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ حق ہوتا ہے۔ اب ایک ہوگی تقدیر مبرم، جس بندے نے جہاں مرنا ہے اس نے مرنا ہے، جب مرنا ہے، جہاں نکاح ہونا ہے، جتنی اولادیں ہونی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں۔ اب تقدیر معلق ہے، اب جیسے موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں مار سکتا اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اب یہ تقدیر اگر مبرم ہے، اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، تو یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، قم بإذن اللہ کہہ کر زندہ کیا، وہ مردے مر چکے تھے، اور وہ مر چکے جب تو عالم برزخ کے اندر چلے گئے۔ اب تقدیر مبرم جو تھی اس کے اندر ان کا نام نہیں تھا، اب ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے، جو میں نے اس وقت بازار جانا ہے اور بازار کے اندر مجھے جانا ہے، تقدیر معلق میں فرشتوں کو لکھ کر دے دیا گیا کہ یہ بندہ یہاں سے بازار جائے گا، اگر یہ سینٹر والی روڈ سے نکلے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر یہ ادھر سے نکلے گا تو یہ بچ جائے گا، اگر ادھر سے نکلے گا تو اس پر حادثہ ہو جائے گا۔ اب فرشتوں کو یہ تینوں چیزیں لکھ کر دے دی ہے کہ یہاں سے جائے گا، یہاں سے جائے گا، یہاں سے جائے گا۔ تقدیر معلق یہ ہے، اگر میں یہاں سے گیا تو یہاں سے میں جب گیا ادھر سے ہو کر میں بازار چلا گیا، میں بچ گیا، تب جا کر فرشتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اس راستے سے گیا، اصل میں یہ تقدیر معلق جو تھی یہ تقدیر مبرم میں لکھی ہوئی تھی۔ اب جب میرے لیے 3 آپشن دیے گئے، اس راستے سے جائے گا حادثہ، اس سے بچ جائے گا، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اب میں جاؤں گا کس راستے سے؟ یہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ کس کو پتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کو پتا ہے، اور اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر تقدیر مبرم میں لکھ دیا ہے کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اب المختصر اولاد کے تعلق سے، جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کس کو بچہ ہوگا بچی ہوگی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر ولی کیسے دیتے ہیں؟ جب ایک بندہ ہے اس کا یہ لکھ دیا رزلٹ تقدیر مبرم جس میں بدلاؤ نہیں آتا، قضاء مبرم جس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا، اللہ رب العزت نے ادھر لکھ دیا کہ یہ بندہ ہے اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، بچہ بھی نہیں، بچی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں،
آپ میں بہت سارے، آپ کو پتہ ہوگا کئی بار ہم دعا کر 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 کے تھک جاتے ہیں، رو رو کے تھک جاتے ہیں، ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اصل میں جس بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اس کا فیصلہ تقدیر مبرم میں ہے، وہ ہونے والا نہیں ہے. تو جب ولی کے پاس آپ جاؤ گے، ولی خام مخام دعا نہیں کرتا. آپ کہو گے جناب میرے لیے یہ دعا بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، وہ خام مخام دعا نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ولی کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے لوح محفوظ پر نظر ڈالتا ہے. تو جب وہ لوح محفوظ پر نظر ڈالتا ہے، اس بندے کے حق میں اگر اولاد لکھ دی ہے کہ اس کو بالکل اولاد نہیں ہوگی، اب وہ دعا نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ تقدیر مبرم میں ہے، اولاد نہیں ہو، اس کو ہونی نہیں ہے. اگر وہاں پر لکھا ہے کہ اس بندے کو جو اولاد ہوگی وہ فلاں بندے کی وصالت سے ہوگی، تقدیر معلق میں یعنی لٹکی ہوئی تقدیر میں ہے، اگر کوئی اس کے لیے دعا کر دے گا تو اس کو اولاد ہو جائے گی، کوئی وسائل بن گیا ورنہ نہیں ہوگی. اب اس کو آپشن مل جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، رب کعبہ اس کو اولاد عطا کر. تو اللہ اس ولی کے صدقے میں اس کو اولاد دیتا ہے، لیکن تقدیر معلق میں سے معلق ہو تو، اگر مبرم ہو تو نہیں. اب یہ تقدیر معلق بھی ہے، تقدیر مبرم بھی ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کی تقدیر میں یہ بھی نہیں لکھا کہ اس کو اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور تقدیر معلق میں بھی نہیں ہے کہ اس کو اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اب وہ بات کہاں ہوتی ہے؟ تیسری تقدیر جو اللہ کے علم میں ہوتی ہے. تو جب ولی اپنی نگاہ اٹھاتا ہے، لوح محفوظ کی کتاب پر دیکھتا ہے، اس بندے کے حق میں نہ تو یہ لکھا ہے اس کو اولاد ہوگی، نہ یہ لکھا ہے کہ اس کو بالکل اولاد نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ تقدیر مبرم میں نہیں ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اپنے علم کی وجہ سے اسے عطا کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جب بندہ مر جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. تو جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے کوئی میت، اس پر یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ کسی نبی پر اب ایمان لائے یا حکم اس کا مانے، اس پر یہ اس وقت لازمی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حساب کتاب کی دنیا میں چلے جاتا ہے. تو جب وہ حساب کتاب کی دنیا میں چلے گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو جب اس نے اس کو یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو جہاں غوث اعظم دستگیر نے انہوں نے بھی بڑے سارے مردوں کو زندہ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا قم بإذن اللہ، بڑی مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بعض مرتبہ غوث اعظم کیا کہتے تھے؟ میرے حکم سے زندہ ہو جا. اب بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور غوث اعظم کہتے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کیا جن کو زندہ کرنا چاہتے تھے تو وہ عالم برزخ کے اندر چلے گئے تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ جو تھے اس وقت یعنی کہ سامنے شہادت، عالم شہادت کے نبی تھے، تو سامنے والوں کے تھے. اب وہ بندہ عالم غائب میں تھا، تو جب عالم غائب سے عالم شہادت میں، عالم برزخ سے عالم دنیا میں لانا ہو تو اس وقت نبی کا حکم ماننا لازمی نہیں ہوتا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے آ جا، تو وہ اللہ کے حکم سے آیا. اور جب غوث اعظم نے کہا مردہ زندہ ہو جا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا. کیوں؟ کہ غوث اعظم نے اس لیے کہا جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا ہیں، وہ عالم غائب کے بھی نبی ہے، عالم شہید کے بھی نبی ہے، عالم برزخ کے بھی نبی ہے، عالم ارواح کے بھی نبی ہے. تو جب غوث اعظم نے کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، انہوں نے اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے نبی تھے، تو عالم برزخ کے نبی بھی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نائب رسول ہوں، نبی کا نائب ہوں، لہٰذا میرے حکم سے واپس چلے آ. تو مردہ زندہ ہو گیا. اب جتنے غوث اعظم دستگیر نے مردوں کو زندہ کیا، جتنے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ مردے وہ تھے جن کی تقدیر معلق تھی، جن کا لسٹ میں نام تقدیر معلق میں تھا، بلکہ تقدیر مبرم میں نہیں تھا.
اور تقدیر مبرم وہ ہے جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، کوئی بدل نہیں آ سکتا، کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور جو لٹکی ہوئی تقدیر ہو، جو وسیلہ بن کے دعا کے ذریعے ولی کا ذریعہ بننے کی وجہ سے جو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کو ہم تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اور جو بات تقدیر معلق میں بھی نہ ہو اور تقدیر مبرم میں بھی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے علم میں تھا۔ جیسے تقدیر مبرم اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی، سارے فرشتے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اس بندے کی عمر کیا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا جا فلاں بندے کا روح قبض کر لے۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ تقدیر مبرم میں یہ ہے کہ اس کا روح قبض کر لے، اس نے کر کے لایا، ادھر سے اس نے روح قبض کیا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قوموا باذن اللہ، اٹھ جا۔ اب ادھر اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ یہ تو تقدیر مبرم میں لکھا ہوا، اس کا وقت پورا ہو گیا اور وقت سے پہلے موت نہیں ہو سکتی اور مرنے سے پہلے کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تقدیر معلق میں دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھا کہ یہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئے گا۔ اب جو بات تقدیر معلق میں بھی نہیں ملی، تقدیر مبرم میں نہیں ملی، فرشتوں کے علم میں نہیں تھی، اسرائیل سمجھ گیا یہ بات جو نہ تقدیر مبرم میں ہے نہ تقدیر معلق میں ہے، اب یہ بات جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، ہم عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، ہم پل پل جو کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے نہ مجھے پتا ہے میری تقدیر میں کیا ہے، نہ آپ کو پتا ہے میری تقدیر میں کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے، اگر اللہ یہ بات لکھ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار انصار نے دعوت دی کہ ہمارا بچہ انتقال کر گیا، آپ جنازے کے لیے آؤ، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ جو ہے بے گناہ ہے، ابھی چھوٹا سا ہے، جنت کی کلیاں ہیں، شاخیں ہیں، آیا اور لوٹ کے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کے برعکس ہو، الٹا ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ جوانی میں بے شمار گناہ کرتا ہے، کرتے 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 آخری سٹیپ پر پہنچتا ہے، سٹیج پر جب پہنچتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھی ہے، تقدیر مبرم میں وہ جنتی ہے، اور وہ گناہ کرتا رہا، ان قریب وہ توبہ میں آیا۔ بعض بندہ کیا ہوتا ہے وہ بچپن میں بہت نیک ہوتا ہے، جوانی میں بھی نیک، بڑا تہجد گزار، اللہ اللہ کرنے والا تھا، آخری سٹیج پر جب پہنچا، مرنے کے وقت قریب آیا، نہ جانے کیا ہو گیا، بندہ ایسے ایسے گناہ کرنے لگا جو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے تقدیر مبرم میں لکھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو اس نے بیچارے نے دنیا میں اتنی رو رو کے دعا کی، گڑ گڑایا، تہجد چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ پڑھ کے آیا، یہاں آ کے بندہ پھسل گیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ماں کے پیٹ کے اندر لکھا، یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد جو تقدیر مبرم، جو لوح محفوظ میں کتاب لکھی، جیسے آپ دکاندار کھاتا لکھتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اس کا کھاتا ٹائی کرتے ہیں، ٹائی کرنے کے بعد اس کو الگ سے دکھاتے ہیں، تو جب بندہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب کو لاتے ہیں، اس میں سے اس بندہ کا کھاتا نکالتے ہیں، ابھی بندہ ماں کے شکم میں 40 دن کا ہوا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا کھاتا الگ کرو، اور کر کے یوں مانو ایک چپس کی طرح چھوٹی سی کاپی بنا کر ایک گردن کے اندر واللہ عالم و رسول اللہ کوئی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر فٹ کر دو، ساری زندگی یہ اس کے مطابق چلے گا۔ اب بتاؤ اللہ ہی کہہ رہا ہے جس کو میں نے جنت دینی وہ دے دی ہے، جنت کے فیصلے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کسی کو مجبور کرے کہ وہ گناہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب زمین کو 50,000 زمین آسمان کو سب سے پہلے، زمین آسمان سب کچھ بنانے سے پہلے انسان کو بنایا، اور بنانے سے پہلے جانا، جاننے کا مطلب یہ ہے جیسے میں ابھی مسجد سے باہر نکلوں گا کیا کروں گا مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، آپ نکلو گے کیا کرو گے آپ کو کیا پتا، کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ باہر نکل کر کیا کرے گا؟ پتہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ اللہ نے اپنے علم سے 50,000 سال پہلے جب لوح محفوظ کو بنایا، اس سے پہلے اللہ نے یہ جانا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، یہ فلاں وقت میں یہ گناہ کرے گا، یہ کرے گا، یہاں بیٹھے گا، اٹھے گا۔ جاننے کے بعد، سب چیزوں کو جاننے کے بعد
پھر اللہ نے لوح محفوظ کے اندر جو ہے ان چیزوں کو تحریر کروا دیا، لکھ دیا ہے، اب وہ جس طرح ہے وہ اسی طرح ہے۔ اللہ پاک نے لیس الانسان الا ما سعی، اللہ رب العزت کی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں کسی انسان کو مجبور تو نہیں کرتا کہ وہ گناہ کرے، میں کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ کفر پر رہے، میں کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ایمان نہ لائے، بغیر ایمان کے مر جائے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں کچھ مگر جو وہ چاہے، جو جیسا چاہے گا ویسا ملے گا۔ یہ ہم نے جو کرنا تھا یہ اللہ نے اپنے علم سے جانا، اور علم سے جاننے کے بعد لکھ دیا، اور جو تقدیر مبرمہ میں لکھا وہ بدلاؤ نہیں آ سکتا، جو تقدیر معلق میں لکھا وہ ہمارے ذریعے بنتے جائیں گے، کہاں کس کا ذریعہ بنے گا وہ اس طرح بچ جائے گا، اور جو تقدیر معلق میں بھی نہیں ہے، معلم میں نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ اللہ والے جن کی نظروں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، وہ تقدیر جو جہاں پر لوح محفوظ میں لکھا اس کو بھی پڑھیں، پھر تقدیر معلق کو بھی پڑھیں، پڑھ کر دیکھیں ان دونوں میں نہیں ہے، اب تیسرے جگہ پر وہ اللہ سے جھگڑتے ہیں، ان کی اللہ مان لیتا ہے تو ان کے حق میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض بندہ، ایک بندے نے 50 سال میں مرنا تھا، اور فرشتوں نے دیکھا اس کی کتابوں میں تقدیر معلق کے اندر لکھا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا 50 سال میں مرے گا، ادھر سے رب کا حکم ہوا نہیں ابھی اس نے 3 سال اور جینا ہے۔ اب بتاؤ، تقدیر معلق میں فرشتوں نے پڑھا یہ 50 سال میں مر جائے گا، تو وہاں پر لوح محفوظ کے اندر لکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ تقدیر مبرم تھی۔ تقدیر مبرم میں اس کی موت کا فیصلہ نہیں تھا، معلق میں تھا، تو معلق میں 50 سال کا تھا۔ ادھر جب 50 سال پہ روح قبض کرنے فرشتہ گیا، ادھر آرڈر ہو گیا 3 سال اور جیے گا، تو جو یہ 3 سال اور جینے کا فیصلہ یہ کہاں تھا؟ اس وقت فرشتے جب کتاب کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں جو یہ 3 سال ایکسٹرا جیے گا یہ کوئی نہ ہی اللہ اس کو دعا کی وجہ سے نہیں بڑھا رہا ہے، بلکہ یہ نہ تقدیر مبرم میں تھا نہ تقدیر معلق میں تھا، بلکہ یہ جو 3 سال ایکسٹرا جیے گا یہ اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے تقدیر مبرم میں اسے داخل نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ دعا کریں گے تو ساری کائنات کو بدل کے چلے جائیں گے۔ 15 شعبان آتا ہے، اس دن ہم کہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال پیش ہونے والے، آج جناب جو بھی کرنا ہے کر لو، سب بدل جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں بدلے گا۔ جو اللہ نے لوح محفوظ میں بدلانا وہ بدل جائے گا، جو تقدیر معلق میں اللہ نے داخل کیا ہے۔ تو 15 شعبان کے اندر ایک موقع ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگنے میں، اور جو لٹکی ہوئی تقدیر معلق کے بیچ میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت شعبان کے اندر ان کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اور جو تقدیر معلق میں نہ ہو اور تقدیر مبرم میں نہ ہو، 15 شعبان کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے علم میں وہ بات ہوتی ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق جو ہے، جو ٹاپک رہ چکا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے جمعے جو ہے گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد